جی تو آپ نے جانی ٹاپ سٹوریز اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے الیکشن کیمپینز کے حوالے سے 15 کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. الیکشن کیمپینز بھی زور و شور سے جاری ہیں لیکن وہاں پر اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کرونا کی وبا بھی جو ہے وہ تیزی سے پھیلنا شروع ہوگی. اور شفاعت ہم نے کل کے دن دیکھا کہ قمر زمان قاہرہ صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم سینئر رہنما ہیں اور بلاول بھٹو کے ساتھ وہ اس تقریباً 22 دن سے زیادہ کی کیمپین ہوگی ان کے ساتھ موجود تھے. ان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. دن کیپٹن صفدر جو کہ مریم نواز کے ہسبینڈ ہیں ان کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. جی جناب, اور یہ کیسوں کی تعداد ہر روز بڑھ رہی ہے. نہ صرف یہ کہ سیاسی جو عمائدین ہیں وہ اس کا وبا کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ گلگت بلتستان میں وبا بڑھنے کی شرح 15% بتائی جا رہی ہے. یہ وہی شرح ہے جو جون میں کراچی میں موجود تھی جب ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر طرف کرونا تھا. فی الحال اس وقت گلگت بلتستان میں اور ملک کے دیگر کئی شہروں میں بھی یہی صورتحال ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ فی الحال اس سارے معاملے میں مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا ہے. بالکل شفاعت. اور انتخابی مہم کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں جس میں کھلے عام ایس او پیز کی دھجیاں بھی اڑائی جا رہی ہیں. اور یہ کسی ایک پرٹیکولر یا اسپیسیفک پارٹی کی ہم بات نہیں کر رہے, چاہے وہ حکومتی پارٹی ہو چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹیز ہو, جلسے تمام پارٹیوں کے ہو رہے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ مزید 4 روز آگے بھی جاری رہے گا. اور 15 نومبر کو کیونکہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کے لیے پولنگ ہوگی اور گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے اجتماعات کیے ہوئے تھے اور اس میں مرکزی رہنماؤں کے بعد وہ جو میں پہلے بات بھی کری تھی, دھواں دار تقاریر ہوئیں اور پھر بڑی بڑی فحش زبان کا استعمال کیا گیا. جی جناب, اور ان تقریروں میں مختلف دعوے بھی دکھائی دے رہے ہیں. مریم نواز کا کہنا ہے کہ قوم کو پریشان کرنے والوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بات کرنا نہیں آتی, وہ کام کیا کریں گے. مریم نواز نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. تو میں دل میں ضرور ہوں کہ اس بیچارے کو تو بات ہی کرنی نہیں آتی, کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے. معصوم سے ہیں ویسے, میں ان کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہتی, ان کے چہرے پہ بہت معصومیت ہے لیکن کام کرنا نہیں آتا. ہر اور جہاں بات کی جاتی ہے وہاں جواب بھی دیے جاتے ہیں. فردوس عاشق امان صاحبہ کا اس کے جواب میں کہنا تھا کہ اگر بزدار صاحب کو کام نہیں کرنا آتا تو آپ کی سانسیں اس طرح اکھڑی نہ ہوتی. شن کی راجکماری ایک ہی ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب بڑے معصوم ہیں, انہیں نہ بولنا آتا ہے نہ کام آتا ہے. تو محترمہ, اگر عثمان بزدار کو کام نہ آتا ہوتا تو آج اس طرح آپ کی سانسیں نہ اکھڑی ہوئی ہوتی. سانسیں نہ اکھڑی ہوتی. اس طرح بڑے بڑے دعوے اور بھی سامنے آ رہے ہیں جی. اور کل بلاول بھٹو نے ایک بڑا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نہ صرف یہ کہ گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گی بلکہ وفاق میں بھی حکومت بنائے گی. پیپلز پارٹی آپ کی حقوق کا تحفظ کرے گا. ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف گلگت بلتستان میں حکومت بنا رہے ہیں, ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے. اور گلگت بلتستان میں الیکشن مہم کے دوران وفاقی وزیر مراد سعید کا گانچ میں اجتماع سے خطاب میں کہنا تھا کہ نواز شریف اور زرداری ڈاکو ہیں اور ان کے بچے حرام پر پلے ہوئے ہیں, چوروں نے ملک کو لوٹا ہے. کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. کا نعرہ بھی سنیے. نواز شریف کا نعرہ تھا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. زرداری کا نعرہ تھا کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. ہر پل کا ہو, ہر پل کا ہو, ہر سڑک کا ہو, بے دڑک کا ہو. عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے بلکہ جو کھا چکے ہیں وہ بھی نکلوائے گا. حرام کی کمائی پیٹ میں گئی ہے, یہ عوام کی نمائندگی کی بات نہیں کر سکتے. اتنے عرصے تک حکومت کرنے کے بعد یہ دو بے شرم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. شرم نہیں آ رہی ان کو. پرچی لا رہے کہ اس میں لکھا ہے کہ صوبہ بنائیں گے, لیکن پرچی پہ صوبے نہیں بنتے. اگر بنانا ہوتا 2016 تک آپ کی حکومت تھی گلگت بلتستان کی, بنا لیتے. آپ نے نہیں بنایا, عمران خان نے اعلان کیا. دعوے اور بہت بڑے بڑے دعوے دونوں جماعتوں کی جانب سے, بلکہ تینوں جماعتوں کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں. ایک طرف بلاول بھٹو ہیں, ایک طرف مریم نواز ہے اور دوسری طرف علی امین گنڈا-پور اور مراد سعید مل کر خطابات کر رہے ہیں. معاون خصوصی وزیر اعظم کے جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ گل صاحب وقت دینے کے لیے. سر, گلگت بلتستان میں الیکشن مہم زوروں پر ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت پر دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وزراء اور وزیر اعظم کی مداخلت بند کی جائے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جو ضابطہ اخلاق ہے وہ بہت کلیئرلی کہتا ہے کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہر وہ شخص ہے جو گورنمنٹ کے ایکسچیکر سے پیسے لیتا ہے,
تنخواہ لیتا ہے, مرات لیتا ہے, وہ پبلک آفس ہولڈر ہے. اور ایک ایم این اے بھی پبلک آفس ہولڈر ہے. بلاول زرداری صاحب وہاں پہ پھر رہے ہیں, احسن اقبال پھر رہے ہیں, وہاں پہ شاہد خاقان عباسی پھر رہے ہیں. یہ تمام لوگ بھی پبلک آفس ہولڈر ہیں. اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ یہ وہ والی ریس کھیلنا چاہتے ہیں جس میں یہ گھر میں آ کے کہیں کہ ماں میں فرسٹ آیا تو پوچھیں کتنے لوگ بھاگے تھے, میں اکیلا ہی بھاگا تھا. تو یہ وہ والی ریس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں وہی عادت پڑی ہوئی ہے امپائر ساتھ ملا کے, اور انہیں دوسرے بھی ایسے ہی لگتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ہماری پوزیشن بہت سٹرونگ ہے, عوام ہمارے ساتھ ہے, ہم نے الیکشن جیتنا ہے, اور عوام کو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ انہیں پتہ ہے انہوں نے الیکشن ہار جانا ہے, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر لینی. تو کسی ایک طرف کھیلیں, دونوں طرف کا بیانیہ یہ نہیں دے سکتے, کسی ایک طرف کھیلیں. انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کا الیکشن بری طرح سے ہار رہے ہیں, اور اب یہ پہلے سے ہی دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں تاکہ یہ اپنا سچ ثابت کر سکیں. جتنے بھی وہاں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ابھی تک گئے ہیں انہوں نے واپس آ کے یہ بڑا واضح اپنا انالیسس دیا ہے کہ پی ٹی آئی وہاں پر بڑے مارجن سے جیتنے جا رہی ہے. صحیح. اچھا, لیکن شہباز صاحب, الیکشن مہم تو زوروں شوروں سے جاری ہے, ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے جو کیسز ہیں وہ بھی ایک دم بہت زیادہ سرفیس پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں جو سیاسی میٹنگز ہو رہی ہیں, یہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں, چاہے اپوزیشن کی جانب سے ہو چاہے حکومت کی جانب سے ہو, ان کو محدود ہونا چاہیے؟ دیکھیے, احتیاط ہم سب کو کرنی ہے, ہمیں احتیاط کرنی ہے, اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی آگے رواں دواں لے کے چلنا ہے. لیکن احتیاط لازمی ہے, جس میں ماسک کا استعمال ہم سب کو بہت ضروری ہے, اور ریزنیبل ڈسٹنس بھی مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو جو بڑے شہر ہیں ان میں کرونا کا پھیلاؤ زیادہ ہے, جہاں ہبز ہیں پاپولیشن کی. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر عمران خان کی جو ابھی تک کوئی بھی انوگریشن یا ترقیاتی منصوبے کسی شہر میں اگر ہو رہے ہیں, وہاں کا وزٹ ہے, یا کوئی ڈیم بن رہا ہے اس کا وزٹ ہے, تو وہ ہمیشہ چھوٹے شہروں میں, چھوٹی جگہوں پہ جا رہے ہیں, مین سٹیز میں نہیں جا رہے. حالانکہ ہمارے لیے بڑا اچھا چانس ہے, مین شہروں میں تو سب سے بڑی فالوئنگ ہماری ہے, سب سے بڑے زیادہ لوگ ہمیں وہاں پر ہمارے قریب آتے ہیں, تو ہم وہاں پر ایک بڑا کراؤڈ شو کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس کے باوجود چھوٹے شہروں میں ایسی کوئی بھی چیز یا ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے وہ چھوٹے شہروں میں کریں. اچھا, یہ بھی دیکھ لیں آپ کے کیا پیپلز پارٹی, کیا نون لیگ, کیا پی ٹی آئی, جن کے بھی جلسے ہو رہے ہیں اس میں یہ جو سماجی دوری اور سوشل ڈسٹینسنگ کی آپ بات کریں, اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اور این سی او سی کے جاری کردہ ایس او پیز کا اطلاق عوام اور تجارتی طبقے پہ جو ہے وہ بڑے زور و شور سے کیا جا رہا ہے, جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں. تو حکومت اپنے ان اقدامات پر آنے والے انتخابات پہ کیسے عمل درآمد کروا سکے گی؟ دیکھیے, جیسے جیسے سچویشن آگے بڑھتی ہے, انالیسز ہوتا ہے, این سی او سی کے احکامات تو اور ان کی جو ڈائریکشن ہیں, ان کی جو سجیشنز ہیں, وہ ہم سب شہریوں کو ماننی چاہیے, کیونکہ وہ ہماری بہتری کے لیے یہ تمام ڈائریکشنز دے رہے ہیں. وہاں پر بہت ہی ذمہ دار ماہرین, بہت ہی ایکسپرٹ لوگ جو ہیں وہ دن رات سر جوڑ کر بیٹھے ہیں, اور ڈیٹا کو بھی انالائز کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ٹرینڈز بھی دیکھ رہے ہیں, وبا کی جو لوکل ٹرینڈز ہیں, لوکل وبا کا جو سپریڈ ہے, جو پازیٹیوٹی ریشو ہے, تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کو دیکھتے ہوئے جو آنے والے دن ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر, اگر گھر سے نکلنا ضروری بھی ہے, کوئی کام کرنا ضروری بھی ہے, تو احتیاطی تدابیر کریں. اسی طرح سے جو سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں, جو سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں, ان میں بھی میری اپنی پارٹی سے بھی, دوسرے لوگوں سے بھی التماس ہے کہ احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو احتیاطی ضرور تدابیر مد پہ نظر ایگزیکٹلی ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی. شہباز خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کرے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. رانا صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. ابھی کیونکہ شہباز خلیل صاحب سے ہم کرونا کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور یہ بھی التماس کر رہے تھے کہ چاہے وہ حکومتی پارٹیز ہوں یا اپوزیشن کی پارٹیز ہوں, ایس او پیز پہ عمل درآمد ضرور کیا جائے. گلگت بلتستان میں الیکشن مہم جاری ہے, آپ لوگوں کے بھی جلسے ہو رہے ہیں, حکومت کے بھی جلسے ہو رہے ہیں, اور ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کرایا جا رہا. آپ دیکھیں نا, اب کیپٹن صفدر کو بھی کرونا وائرس ہو گیا ہے. سو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب سے کرونا کی جو ہے وہ وبا پاکستان میں آئی ہے, کب لوگوں نے پرہیز کیا, مجھے یہ بتائیں. اور کب جو ہے وہ لاک ڈاؤن یہاں پہ مؤثر جو ہے وہ گورنمنٹ کر سکی ہے. یہ تو ایسے ہی جو ہے وہ اپنے سر سیرا باندھنے کے لیے ہم نے بڑی اچھی پالیسیاں اپنائی. کون سی پالیسی تھی ان کی؟ کوئی سرے سے پالیسی انہوں نے اپنائی نہیں ہے. باسوائے اس کے کہ لوگوں کے کاروبار بند کیے انہوں نے, لوگوں کو جو ہے وہ گھروں میں بٹھا دیا, اور محلوں میں اور باقی جگہوں پہ کوئی جو ہے وہ ایس او پیز کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں ہو رہا تھا.
اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ بازار میں آپ جا سکتے ہیں، باقی ہر جگہ پہ جا سکتے ہیں، اسکول کھولنے پہ پابندی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ یعنی بازار میں کندھے سے کندھا جو ہے وہ لگتا رہے تو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں ہے. حافظ آباد میں جلسہ کریں تو کوئی نقصان نہیں ہے. کسی جلسے کو منسٹر جو ہے وہ خطاب کرے کوئی نقصان نہیں ہے. وزیر اعظم سوات میں جلسہ کرے کوئی نقصان نہیں ہے. اگر اپوزیشن جلسے کر رہی تو جناب کرونا آ گیا. یہ بالکل گورنمنٹ کے جو ہے یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. اس سے پہلے ایک انتہائی ناقص پالیسی رہی ہے ان کی، اور جو انہوں نے یہ لاک ڈاؤن اور یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، آپ مجھے بتائیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جس علاقے کا کرتے ہیں وہ مین روڈ کے اوپر جو ہے وہ چند جو ہے وہ پولیس کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو آنا جانا بند کر دیتے ہیں. باقی اس علاقے کے جو 11 رستے اور ہوتے ہیں ادھر ادھر سے وہاں سے رانا صاحب، اب یہاں سوال یہ ہے کہ حکومتی حلقوں کی جانب سے اب یہ بات کی جا رہی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کا بیانیہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے مسترد کر دیا. نون لیگ ایک پولیٹیکل آئسولیشن کا شکار ہونے جا رہی ہے. آپ کا موقف کیا ہے اس پہ؟ نیا مساق جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور جو پہلے سے وہ سخت ہوگا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. یہ بالکل حکومتی پراپیگنڈا ہے اور نیا مساق جو ہوگا وہ پہلے سے زیادہ کلیئر ہوگا، زیادہ فوکسڈ ہوگا اور زیادہ جو ہے وہ سخت بھی ہوگا. یہ بالکل یہ حکومتی پراپیگنڈا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. 11 کی 11 جماعتیں جو ہیں وہ جن نکات کے اوپر متفق ہوئی ہیں وہ ان کے اوپر متفق ہیں. جی رانا ثناءاللہ ساتھ موجود ہے. شفاعت، اب یہاں پر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جب پی ڈی ایم کے جلسے شروع ہوئے اور اس کے بعد ایک دم سے آؤٹ آف نو ویئر میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ سین سے کافی عرصے سے آؤٹ تھے، اس لیے باہر گئے تھے کہ اپنے علاج کے لیے جا رہے ہیں. علاج تو ہوا نہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ویڈیو لنک کے تھرو خطاب کیا. جو خطاب کیا بڑا متنازع قسم کا خطاب کیا، جس میں انہوں نے اداروں کے نام لینا شروع کیے، شخصیات کے نام لینا شروع کیا اور وہ بڑی متنازع قسم کی سٹیٹمنٹس دینا شروع کی جو کہ ملک کے مفاد میں، جس میں انڈین میڈیا نے بڑا اس میں ڈھول پیٹا اور ملک کے مفاد میں بالکل وہ سٹیٹمنٹس نہیں تھیں. تو اب پوچھیں ان کے جو باقی اتحادی جو کہ پی ڈی ایم میں ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ بات کر دی، آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. اچھا، ویسے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جو بھی قومی نیریٹو ہے وہ انڈین میڈیا کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے. وہ کس کو رکھنا ہے، کس کو نزدیک رکھنا ہے، کس کو دور رکھنا ہے، یہ باتیں ہمارے ڈسکس کرنے کی ہیں. ہم انڈین میڈیا پر ریلائی نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال میاں صاحب کی تقاریر مزے لیتا ہے نا پہ جب اس طرح کی تقاریر ہوتی ہیں ان کا تو یہ مزے کام ہے، لیتے ہیں. ہم ان پر ریلائی نہیں کر سکتے. لیکن میاں صاحب کی تقاریر کے حوالے سے اب نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں ایک واضح رفٹ ہے، اور کیا پی ڈی ایم میں بلکہ نون لیگ کے اندر اب ایک واضح رفٹ نظر آ رہی ہے. نون لیگ بلوچستان کے سابق صدر عبدالقادر بلوچ نے پارٹی چھوڑنے کی اہم وجہ بتائی ہے، اور انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس رات نواز شریف کی پہلی تقریر نشر ہوئی تھی، اسی رات انہوں نے اس گروہ سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا. 20 تاریخ کو 11:30-12 بجے کے قریب مجھے شاہد خاکر عباسی صاحب کا فون آیا اور انہوں نے حکم دیا کہ جی آپ نے سردار ثناء اللہ زہری کو پرمٹ نہیں کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ وہ اسٹیج پہ نہیں آئے گا. اس کے اوپر میں نے بہت سخت احتجاج کیا. انہوں نے میری بات نہیں مانی. رات کو مصدق ملک، زبیر صاحب اور اپنا طلال چودھری صاحب، ہماری ان کے ساتھ میٹنگیں ہوتی رہی. وہ مجھے پرسویڈ کرتے رہے کہ جی یہ اس معاملے کو آپ کچھ کریں، یہ کریں اس کے بارے میں. میں نے کہا جی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو ڈائریکٹ بے عزتی تصور کرے گا نواب ثناء اللہ زہری. زبیر نے وہاں پر یہ کہا جی میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، اگر میرے ساتھ بھی یہ ٹریٹمنٹ کی جاتی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا کہ میں ایسی میٹنگ میں بیٹھتا. یہ زبیر صاحب نے کہا وہاں پہ ایسے پارٹی میں رہتا. زبیر صاحب نے کہا بالکل. وہاں پر مصدق ملک صاحب ایک بہت ہی ٹاپ کے انٹیگریٹی کے آدمی ہے. یو کین آسک ہم. واضح رفٹ نظر آ رہی ہے اور یہ لگتا ایسا ہے کہ سلسلہ رکے گا نہیں. نواز شریف صاحب جیسے وسیم بادامی نے ایک دفعہ ہمارے شو میں کہا تھا کہ وہ اپنا 22 اگست کر چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پریشر کو ان کی پارٹی سسٹین کر پاتی ہے یا نہیں. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے.